اور میں آپ کو بتاؤں بڑے بڑے موحدین موجود ہیں غیر مسلموں میں بھی، اور بعض اوقات تو ان کی خدا کے ساتھ ایسی کمٹمنٹ ہے وہ مسلمانوں میں نظر نہیں آتی۔ ایک بندہ کرسچن تھا، نام اس کا ذہن سے اتر گیا، یورپ میں، اس نے اپنے بارے میں یعنی اس کی بایوگرافی اس نے خود بھی لکھی، بڑی زبردست بات اس نے لکھی، میں نے اس کی وہ پڑھی ہے، یقین کریں بندے کے آنسو نہیں رکتے، ہے کرسچن۔ وہ کہتا ہے کہ میری عمر 70+ ہو چکی ہے اور مجھے ڈاکٹروں نے بلڈ کینسر ڈائگنوز کر دیا اور میں اس دن سے خوش ہوں۔ کہتا ہے میں نے یہ بھی دیکھا ہے میرے ساتھ کتنے میرے لوگ ایک ایک کر کے فوت ہو گئے، اور میرے دوستوں کو جب کبھی کوئی بیماری کا پتہ چلتا تھا کہ تمہاری زندگی کے اتنے دن رہ گئے ہیں تو وہ لگتا تھا اس اتنے دنوں سے پہلے ہی مر جائے گا غم سے، کیونکہ اس نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھا ہوا تھا۔ کہتا ہے جس دن سے مجھے پتہ چلا ہے نا تو میں تو بےتاب ہوں مرنے کے لیے۔ کہتا ہے اس لیے کہ میری عمر اس وقت 5 سال تھی۔ جب میں نے پہلی دفعہ یہ چیز سنی تھی کہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے اور اس گارڈ کی ڈیمانڈ ہے کہ میں ہفتے میں ایک دن سنڈے کا دن اس کو دوں، اور کہتا ہے آج میری عمر 70 سال ہو چکی ہے، میری زندگی میں کوئی ایک سنڈے بھی ایسا نہیں آیا میں نے دنیا جان کی اپنی روٹینیں چھوڑ کے سنڈے کے دن میں نے پورا دن گاڈ کو دیا اللہ کے لیے، میں نے کبھی اس پہ کمپرومائز نہیں کیا، بڑے سے بڑے معاملات بھی نہیں۔ تو کہتا ہے مجھے امید ہے کہ جس گاڈ کے لیے میں نے اتنی کمٹمنٹ کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور میں نے اس کے اوپر کسی کو کمپرومائز نہیں کیا، وہ مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ تو کیا ہمارے مسلمان بھی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ کتنے مسلمان جو کہ جی ہم نے جب سے سنا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں ضروری ہیں، میری زندگی کبھی نماز نہیں کوئی چھوٹی۔ ایسے لوگ جو خدا کے ساتھ کمٹمنٹ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو گیون سرکمسٹانسز میں جتنا اللہ کا تعارف ہوا، نبی علیہ السلام کا پیغام بھی پہنچا تو ٹیمپرڈ فارم میں، وہ اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی کی دھونس نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگلے زمانوں میں ایک شخص تھا جس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی اولاد کو جمع کیا کہ میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ ان کا بڑے اچھے باپ تھے۔ انہوں نے کہا اگر تم مجھے اچھا سمجھتے ہو تو میری ایک وصیت ہے، جب میں مر جاؤں میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو آگ لگانا اور اس کی راکھ کو ہواؤں میں اور پانیوں میں اور کھیتوں میں بکھیر دینا۔ لئن قدر اللہ علیہ، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ قدرت پا لی تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ یعنی وہ سمجھتا تھا میں خدا کے لیے وہ کمٹمنٹ کی زندگی نہیں گزار سکا۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں دوسری جلد میں اللہ کی رحمت کے بیان میں آپ کو ملے گی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ فوت ہو گیا اس کے پچھلوں نے یہی کچھ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو پانیوں کو حکم دیا کہ اس کی راکھ سمیٹو، راکھ سمیٹی گئی، اللہ نے اسے زندہ کر لیا۔ اللہ نے کہا ہاں بھائی جس چیز سے بھاگ رہا تھا وہی چیز سامنے آ گئی، یہ تو نے کیوں کیا؟ اس نے کہا یا اللہ میں تجھ سے بڑا ڈرتا تھا، میں اس طرح کی زندگی نہیں گزار سکا۔ اللہ نے فرمایا تیرا یہ یقین تھا کہ تجھے کوئی پوچھے گا؟ بس اتنی بات ہے۔ کہاں یا اللہ تھا، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ اس طرح اگر میری راکھ یعنی کہ بکھیر دی جائے گی مجھے زندہ نہیں کر پائے گا، حالانکہ یہ عقیدہ کفر ہے، لیکن یہ کفر جزوی ہے، کلی نہیں ہے۔ کلی کفر یہ ہے کہ کوئی شخص کہے کہ مردے کو اللہ زندہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ مسلمانوں میں جو جزوی شرک آیا ہوا ہے نا، تھوڑا ہاتھ والا رکھا کرے۔ جب تک کوئی اللہ کو، اللہ اور محمد کو عبداللہ مان رہے نا، اگر چھوٹے موٹے اس میں شرک آئے ہوئے نا، تھوڑا سا ہاتھ والا رکھیں، آپ ہاتھ والا رکھیں، اللہ کا معاملہ اس کا معاملہ اس کو سمجھائیں ضرور، اس کا شرک جزوی ہے، کلی نہیں ہے۔ کہ یا اللہ اسی لیے تو میں نے کہا تھا لئن قدر اللہ علیہ، اگر اللہ نے میرے پہ قدرت پا لی تو میں تجھ سے ڈر گیا تھا، تو اللہ نے میں تجھے بخش دیا۔
اللہ کو تو کوئی نہیں پوچھ سکتا نا کہ کسی کو گیون سرکمسٹانسز کیا دیے تھے، ان سرکمسٹانسز کے اندر اس نے کتنا بیسٹ پرفارم کیا۔ اب مسلمانوں کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے کہ ان کو گیون سرکمسٹانسز کیا دیے گئے ہیں۔ ہم بالکل دین کے کنارے کنارے چل رہے ہوتے ہیں منافقین کی طرح۔ کیا ہم اپنے دنیاوی معاملات میں بھی کنارے کنارے چلتے ہیں یا فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہوتے ہیں ہر مسئلے میں؟ بڑھ چڑھ کے دین کی بات آ رہی ناری کھوتی مر جاتی ہے، یعنی گدھا مر جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں محاورہ بولا جاتا تھا نا، فلانے دی کھوتی مر جانا یا گدھا مر جانا۔ یہ جب وہ کام کی باری ہے تو ساتھ ہی گدھا مر گیا۔ اور کوئی اور اس میں ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی بھی نہیں کرتا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ دن کے وقت اپنے موٹر بائک کی ہیڈ لائن آن کر کے نا 1 کلومیٹر بھی سفر نہیں کر سکتے، آپ کو راستے میں کئی بندے ایسے ایسے اشارہ کریں گے، لیکن آپ ایک مسجد میں 50 سال تک بغیر سنت کے طریقے کے نماز پڑھتے رہے، کوئی بھی آپ کو ایسے ایسے نہیں کرے گا، کیونکہ وہ آپ کے شر سے ڈرے گا۔ آپ بھی مجرم ہے، اور وہ اس لیے مجرم ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے۔ مجھے بتائیں، آپ کے سامنے ایک نابینا شخص ہے اور وہ ایک گڑھے میں گرنے والا ہے، تو آپ چیخ نہیں مار دیں گے ایک بار؟ اور وہ نابینا بھی آپ کی چیخ کو بھول کے کہے گا شکر ہے اس نے بچا لیا۔ لیکن دین کے معاملے میں آپ کسی کو پیار سے، محبت سے، کسی طریقے سے بھی سمجھانے کی کوشش کرے تو وہ آگے سے آپ کو دشمن سمجھتا ہے، لیکن دنیاوی منفعت میں نہیں سمجھتا، کہتا ہے مہربانی سر، بڑی مہربانی۔ دین کے معاملے میں، اور دین کا یہ حال ہے کہ سب سے آخری پرائرٹی پہ ہے۔ بچہ بھی اسکول میں داخل کرانا 10 بندوں سے مشورہ ہوتا ہے، اور دین یہ ہے کہ جس آپ فرقے کی محلے کی مسجد میں پیدا ہوئے ہیں آپ کا وہی فرقہ ہے، ٹوٹل یہ آپ کی تحقیق ہے۔ میری جو پچھلے دنوں جو ویڈیو ایک چھوٹی چڑی تھی زندگی بدلنے والی گفتگو، اس میں نے یہی تو پرونا رویا ہے کہ ادھر تو پیکے والا ہی معاملہ چل رہا ہے۔ تحقیق کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا اب میں نے تحقیق یہ کرنی ہے کہ چونکہ میرے محلے کی مسجد بریلویوں کی ہے تو بریلوی کون ہوتا ہے جس کو یہ کام کرنے چاہیے۔ وہ اس طرف نہیں جائے گا کہ میں اسلام کو دیکھوں، وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کی طرف جائے گا۔ یہ آپ نے دیکھا کتنا فرق ہے؟ کوئی بندہ کہ جی میں تحقیق کر کے مسلمان ہوا ہوں۔ جتنے بریلوی دیوبندی اہل حدیث بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس لیے کہ ان کے باپ دادا تھے یا انہیں محلے کو وہ مسجد لگتی تھی۔ تو سر میرا ایک معصومانہ سا سوال ہے کہ اگر آپ کے محلے میں قادیانی کی مسجد عبادت گاہ لگتی ہوتی یا آپ کے ابا جی قادیانی ہوتے تو آپ ماشاءاللہ بہت تحقیق کر کے مسلمان ہو جاتے، قادیانی ہوتے۔ اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ جاہل سے جاہل آدمی بھی میرا جیسا کپڑا خریدنے جائے نا، کپڑے کو ایسے کر کے ضرور دیکھتا ہے، لیکن دین کے کسی عمل کو ایسے کر کے نہیں کوئی دیکھتا کہ یار نماز، یعنی ہر ایک کو نہیں پتا کہ کوئی اس طرح نماز پڑھے کو میں چیک ہی کر لوں یا نماز کس طریقے پہ، اور کوئی اتنا لمبا کام بھی نہیں ہے۔ ایک مسئلے کو چیک کریں گے زیادہ زیادہ 1 یا 2 دن لگ جائیں گے، چلو 1 ہفتہ لگ جائے گا۔ سیریس لیں اللہ کو، کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حق تک پہنچائے گا۔ تو باقی یہ اللہ کے فیصلے۔ سر آخرت کے معاملے میں ڈرتا ہوں، یقین کریں کہ خدا بڑا بے نیاز ہے، ہمیں تو اپنی آخرت کی فکر ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے، چاہیے کہ ہم لوگوں کے بارے میں فیصلہ کریں۔ میں تو اپنے بدترین دشمنوں کے بارے میں بھی قطعاً یہ یعنی جرأت نہ کروں کہ میں ان کی آخرت کا فیصلہ کر دوں، ناٹ ایٹ آل۔ آپ دیکھیں میں یزید کے بارے میں، میرے بارے میں میں بڑا سخت رویہ رکھتا ہوں، لیکن کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ میں نے اس کو کہا ہو کہ وہ جہنمی ہے۔ آخرت کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ دنیا میں ڈنگے کی چوٹ پہ جس نے غلط کیا اسے غلط کہیں گے۔ آخرت کا معاملہ جو ہے وہ چونکہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کا فیصلہ ہے جس کے ساتھ جو معاملہ کرے۔ تو صرف جو دنیا کی جوڈیشری میں مقدمہ پیش کر کے آپ نے نہیں جیتنا، اللہ تعالیٰ نے صرف شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرنا، گیون سرکمسٹانسز بھی دیکھنا ہے۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ بھی اس کو مانیں گے۔ مجھے بتائیں، ایک شخص خانہ کعبہ شریف سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ اس کی کوٹھی ہے اور اس کا مکے میں کروڑوں کا بزنس ہے، اس کے پاس 3-4 ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں، اور وہ ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کے ساری نمازیں آ کے حرم شریف میں پڑھتا ہے، کام جو اور کوئی نہیں۔ 1 لاکھ نماز کا ثواب یا 1000 نمازوں کا ثواب یا 10,000 نمازوں کا ثواب لے رہا ہے۔ اور ایک شخص پاکستان میں ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ وہ جون جولائی کی تپتی دوپہر میں روڈ کے اوپر لک ڈالنے کی اس کی ذمہ داری ہے، اور اسی سے جو تھوڑی سی مزدوری اسے ملنی ہے اس نے جا کے بال بچوں کا رزق خریدنا ہے۔ ظہر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے
مسجد وہاں سے دور ہے، اس کے پاس سواری بھی نہیں ہے، پیدل جا نہیں سکتا کیونکہ پیچھے سے نوکری سے نکال دیا جائے گا، وہ اپنا وہ گندا سا پرنا وہی زمین پہ ڈالتا ہے قبلہ رخ، اور قریب کسی ٹوٹی سے، کسی پانی کے نل سے یا کسی چشمے سے، اگر اسلام آباد میں نے دیکھا ہے لوگوں کو ایسے، خصوصاً پٹھانوں کو، گرین بیلٹ میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور وہاں پہ بغیر جماعت کی وہ قبلہ رخ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتا ہے. آپ یہ کہیں گے کہ اس کو 1,00,000 ضرب 27 جماعتیں 27 لاکھ نمازوں کا ثواب مل رہا ہے اور اس بیچارے کو ایک نماز کا ثواب مل رہا ہے. میتھمیٹیکلی تو آپ کی ایکویشن ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے تو گیون سرکمسٹانسز بھی دیکھنے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نیکیاں تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی. گننے میں آئے تو سعودیہ والا پار، اور تولنے پہ آئے تو اس کی ایک نماز اس کی 27 لاکھ نمازوں میں باری ہو جائے گی. جی سر، 1 روپے کے 1000 نوٹ پڑے ہوئے ہوں اور دوسری طرف 5000 کا ایک نوٹ پڑا ہوا ہو تو ورتھ کس کی زیادہ ہے؟ ایک نوٹ کی. یہ 1000 اس کا مقابلہ نہیں کر رہے. کیوں؟ اس کی ورتھ زیادہ ہے. اللہ نے سرکمسٹانسز میں دیکھنا ہے. ایک ملٹی نیشنل میں جاب کرنے والا بندہ ایئر کنڈیشن کمرے سے اٹھ کے اٹیچ باتھ روم میں وضو کر کے بالکل قریبی ایک ایئر کنڈیشن مسجد میں جا کے نماز جماعت سے نہ پڑھے اور اپنے دفتر میں مصلی ڈال کے 2 منٹ میں فارغ ہو جائے، اس کی جماعت معاف ہو جائے گی؟ اس کی تو معاف ہو سکتی ہے جو روڈ کے کنارے یہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس بیچارے کے گیون سرکمسٹانسز ہی ہیں. تو اس لیے سر آخرت کے فیصلے نہ کیا کریں، ڈر جائیں. جتنا آپ کو اللہ کا خوف ہوگا نا، آپ آخرت کے بارے میں ڈریں گے. حقیقت بات ہے. اور پازیٹیو رہیں. میری وائف کا میرے ساتھ جھگڑا ہی رہتا ہے. میں بہت نیگیٹو چیزیں بھی لوگوں کی آبزرو کر کے نا، جب مجھے بالکل نظر آ رہا ہوتا ہے شواہد کی بنیاد کے اوپر بھی، میں درگزر کر دیتا ہوں. تو وہ آج بھی مجھے صبح کہہ رہی تھی کہ ایسے کیوں ہوتا ہے. میں نے کہا غصہ مجھے تم سے زیادہ آتا ہے، میری طبیعت زیادہ تیز ہے. کیا اتنی تیز تو نہیں ہوگی جتنی وائف کی ہے، وہ زیادہ ہی تیز ہے، لیکن میری طبیعت بھی بہت تیز ہے. لیکن میں جب یہ سوچتا ہوں کہ یار اس کو جو اللہ نے حالات و واقعات دیے تھے، اگر مجھے دیے ہوتے شاید میں اس سے بھی برا آدمی ہوتا. تو ہو سکتا ہے یار اس کو حالات ہی ایسے ملے ہوں. ساس بھی کبھی بہو تھی. ایک بہو اپنی ساس کے بارے میں اس وقت بات کر سکتی ہے جب وہ ساس بن کے اچھا پرفارم کرے اور پھر اپنی بایوگرافی لکھے کہ ہاں جی میری ساس تو یہ تھی اور میں یہ آئیڈیل ساس ثابت ہوئی ہوں. اللہ کے فضل سے میں نے تو آج تک کوئی ایسی ساس نہیں دنیا میں دیکھی. وہ جب بہو ہوتی ہے نا، وہ اسی وقت ہی وہ آئیڈیل ساس کی کوالٹیز بتا رہی ہوتی ہے. جب اس پہ وہ حالات و واقعات آتے ہیں تو وہ اس سے بھی ورس پرفارم کر رہی ہو. اور یہ دیکھا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے نا خدا گنجے کو ناخن نہ دے. تو شکر کریں کہ آپ گنجے اور آپ کو ناخن نہیں ملے ہوئے. اگر آپ کو ناخن ملے ہوتے تو آپ زیادہ اپنا نقصان کر لیتے. اس لیے پازیٹیو رکھیں، پازیٹیو ایٹیچیوڈ رکھیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کڑ کڑ کے مریں گے نہیں، آپ اچھی زندگی گزاریں گے اور آپ کے بارے میں کسی کے بارے میں آپ کے دل میں میل نہیں آئے.